رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اس کا بھی مقصد کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمانو والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں۔ کیا ایک مہینے تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر وہ پورے سال کا غلہ اور اناج کا اسٹور کر لیتا ہے؟ نہیں۔ مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ روزے کے اندر اگر ہمارے اندر پرہیزگاری آئی تو ہماری عبادت قبول، روزہ قبول، ورنہ نہیں۔ روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ اگر ہمارے روزے کے اندر تقوی ہے تو روزہ قبول ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو کم من صائم لیس له من صیامہ الا جوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم روزے سے ہیں لیکن سوائے بھوکا مرنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے تہجد گزار اور راتوں کو جاگنے والے، شب قدر اور شب بیداریاں کرنے والے اور پوری رات عبادتوں میں گزارنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مجھے اس کا ثواب ملے گا، حالانکہ آنکھیں پھوڑنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ روح نکل گئی، تقوی نہیں۔ بخاری شریف کے اندر وہ ایک واقعہ ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کی گردن جنگ میں، جہاد میں کٹ گئی ہوگی، وہ قتل کر دیا گیا ہوگا۔ میدان محشر میں اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا بندے تو نے میری زندگی کو کیا کیا، میری دی ہوئی زندگی کا کیا کیا؟ مسکرا کر کہے گا اللہ تو یہ سوال مجھ سے کر رہا ہے حالانکہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو نے ہمیں زندگی دی، میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، میں نے گھر مکان کو چھوڑا، میں نے بلڈنگوں کو چھوڑا، میں نے زمین و جائیداد چھوڑی، میں تیری راہ میں نکلا، میں نے جنگ کی اور کئی کافروں کی گردنوں کو میں نے اڑایا، اور لاسٹ میں بھی مارا گیا۔ اے اللہ تیری راہ میں قتل کر دیا گیا، تیری راہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، پھر بھی تو پوچھ رہا ہے کہ میری دی ہوئی زندگی کا تو نے کیا کیا؟ ادھر اللہ بھی جواب دے گا کذبتا، او میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نکلا؟ اللہ کہے گا سچ ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے میں نے زمین و جائیداد چھوڑی، گھر و مکان چھوڑا، بلڈنگیں چھوڑی؟ اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں تیری راہ میں میدان جنگ میں لڑا؟ کیا میں کافروں کے اندر نہیں گھسا؟ اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے۔ وہ کہے گا اللہ کیا میں نے کافروں کی گردنیں نہیں اڑائیں؟ اللہ کہے گا اڑائی ہیں، یہ بھی سچ ہے۔ اے اللہ کیا پھر ایک کافر کی تلوار میری گردن پر نہیں چلی؟ کیا میں مارا نہیں گیا؟ اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے۔ ایک کافر کے ہاتھوں تو بھی مارا گیا، تو اے اللہ پھر میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں؟ اللہ کہے گا یہ سب سچ ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے کہ تو میری راہ میں لڑا، تو میری راہ میں مارا گیا، یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ تو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا، میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا، اس عبادت میں، جہاد جو عبادت ہے، اس عبادت میں تو شریک تھا، لیکن عبادت کی روح تیرے اندر سے نکل گئی تھی۔ تو اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تو جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ تو جنگ اس لیے لڑ رہا تھا یقاتل شجاعتن، تو تقاتل شجاعتن، تو اس لیے جنگ لڑ رہا تھا تاکہ تجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا
بہت بڑا تلوار چلانے والا ایکسپرٹ کہے، تجھے ویر کہا جائے، بہادر کہا جائے، تو شہرت چاہتا تھا، ریا نمود تھی تیرے اندر، تو دکھاوے کے لیے لڑ رہا تھا، تیرے اندر یہ نیت تھی، یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، تو دنیا میں جو چاہتا تھا تجھے مل گیا، فرشتوں اٹھاؤ اور پھینک دو اس کو جہنم کے اندر، ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ بیوی بچے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، گھر مکان چھوڑا، پراپرٹی چھوڑی، کاروبار چھوڑا، میدان جنگ میں بھی گیا، لڑا بھی، کافروں کو مارا بھی اور مارا بھی گیا، سب کچھ کیا، لیکن اتنی سی بات اس کے دل میں آ گئی تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، عبادت کی روح مر گئی، عبادت کی روح مر گئی۔ اتنا کام کرنے کے بعد اتنی سی نیت اپنے اندر پیدا کر لی، پورا کا پورا جہاد ختم ہو گیا، عبادت کی روح نکل گئی، اور مری ہوئی عبادت کی اللہ کو پرواہ نہیں، اٹھاؤ اور ڈال دو جہنم کے اندر۔ ہمارے یہاں پر بھی جلسے ہوتے ہیں، چندہ ہوتا ہے، اس میں آدمی دیکھتا ہے کہ دیکھیں فلاں آدمی کتنا دے گا، اس کے بعد ہم اس سے زیادہ دیں گے، اور جہاں یہ چیز پیدا ہو گئی، آپ کا 1000 روپیہ بھی جائے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور مولانا صاحب کا تو کام ہی اکسانا، جوش دلانا، وہ تو دلائیں گے۔ 100 روپے آپ نے دیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، کہ اولاد کو تندرستی عطا فرمائے، رزق میں برکت دے۔ 200 روپے دیا، رزق میں برکت دے، اور جیسی بڑا نوٹ آیا 2000 کا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور اس کو اتنی لمبی چوڑی دعا، لگتا ہے 100 روپے والے کا کوئی کمال ہی ختم ہو گیا، اب 2000 والے ہی کے لیے جنت ہے۔ اب سامنے والا بیٹھ کے دیکھ رہا کہ 2000 والے کی بڑی لمبی دعا دی جا رہی ہے، تو ہم 5000 دیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ دعا ملے۔ یہاں کی دعا پر اعتبار مت کریے، آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے، آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ آیا ہے، ذرا اس کو سنیے گا۔ دیکھیے، پڑھا تھا بندے نے، نبی سے سنا تھا اس نے کہ جب صدقہ و خیرات کرو تو داہنے ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، تو اس نے اپنے صدقے کے اور خیرات کے مال کے 3 حصے کیے، 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا، 3 حصے۔ اس نے سوچا کہ ایک حصہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے، کسی لیلا مجنو والی کتاب کی نہیں داستان سنا رہا ہوں آپ کو، اور کسی کٹھ ملا کی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں بتا رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، سنیے۔ اس نے سوچا کہ دن میں اگر ہم اللہ کی راہ میں کسی کو دیں گے تو کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا، تو ایسا کریں ہم رات کے تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں نکلیں گے اور ضرورت مند کو تلاش کریں گے، اور کسی ضرورت مند کو، میں تو سمجھا ہم کو ڈانٹ رہا ہے، ہاں ساؤنڈ ہے بھی نہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ تو اس نے سوچا کہ رات کے اندر میں نکلوں گا اور کسی مجبور آدمی کو دیکھوں گا اور اس کی مدد میں کر دوں گا۔ وہ رات میں نکلا، یار بار بار یہ مت کریے، بخاری کے الفاظ ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے اور اپنے نیک ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے، صدقے کا مال کسی غریب کو ہم دیں۔ 1 میل 2 میل چلا جاتا ہے پیدل، اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے، اتنی رات میں یہ آدمی یہاں کیا کر رہا، ضرور اس کو کسی مجبوری نے نکالا ہوگا۔ اس کے قریب جاتا ہے اور پوچھتا ہے، بھائی اتنی رات میں تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس آدمی نے اس سے کہا، تمہیں کیا مطلب؟ یہ جو صدقہ دینے کی نیت رکھتا تھا
کہنے لگا بھائی میں کسی مجبور آدمی کو تلاش کر رہا ہوں, کوئی مجبور آدمی ہو, میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے, میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے پوچھا اتنی رات میں اگر تم نکلے ہو اور کسی مجبوری نے تمہیں نکالا ہے تو میں تمہیں صدقہ دے دیتا ہوں. اس نے کہا اتنی رات میں کوئی مجبور نہیں نکلتا ہے تو کیا کوئی عیش و آرام کرنے والا آدمی نکلے گا؟ مجھے مجبوری ہی نے تو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا. اس آدمی نے اس کو صدقہ دے دیا, گھر چلا آیا, تہجد کی نماز پڑھی اور لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہو گئی, نماز پڑھنے گیا اور نماز پڑھ کے پھر آیا, گھر میں تلاوت کرنے لگا قرآن کی. سورج نکلا, تھوڑا سا بازار کی طرف گیا, چلیں ٹہل کے آئیں. جب بازار کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کچھ لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کر کچھ گفتگو ہو رہی ہے. یہ آدمی بھی اس مجمع میں گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا. باتیں ہوتے ہوتے اچانک چرچا ہونے لگا اسی مجمع کے اندر. دیکھو اللہ کا ایک بندہ, دیکھو اللہ کا ایک بندہ کل بیچارہ اپنا صدقے کا مال لے کر نکلا. مجمع میں چرچا ہو رہا ہے, اللہ کا ایک بندہ کل اپنے صدقے کا کچھ مال لے کے نکلا. وہ کسی غریب و مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا اور بجائے اس کے کہ وہ کسی غریب کو صدقے کا مال دیتا, اس نے ایک امیر و مالدار کو صدقہ دے دیا. جس کو دیا وہ تو بہت بڑا امیر آدمی ہے. ابھی آدمی کیسے کہہ دے کہ ارے وہ تو میں ہی تھا. کہنے لگا ہے, گھر آیا اور آ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے الہ العالمین, میری نیت امیر کو صدقہ دینے کی نہیں تھی. تقوی کی روح دیکھیے, عبادت کی روح دیکھیے. صدقہ و خیرات کرنا عبادت, اور اس کی روح کیا تھی؟ میں کسی غریب کی مدد کروں اور اس طرح دوں کہ داہنے ہاتھ سے دوں اور بائیں کو خبر نہیں, یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ اس کی روح تھی. نیت کیا تھی؟ غریب کی مدد کروں. لیکن ہوا کیا؟ دھوکہ کھا گیا, نہیں سمجھ پایا اور کس کو دے دیا؟ امیر کو. آئے اللہ, امیر کو صدقہ دینے کا حکم نہ تو نے دیا نہ تیرے نبی نے. یہ غلطی مجھ سے ہو گئی کہ میں نے امیر کو دیا.